السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پیام اسلام۔ اس پہ درس قرآن کا سلسلہ ہے، جس کے مطابق آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 25 اور 26 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ان آیات مبارکہ میں کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی ایک اور چال اللہ رب العالمین یا مذموم حرکت کہہ لیں، اس کا بیان ہے کہ وہ عوام کو کس طرح دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ مکہ میں جب لوگ آہستہ آہستہ دین کی طرف مائل ہونے لگے تو یہ بات انہیں ان سرداروں کو، لیڈروں کو نہ بھاتی ہی نہیں تھی کہ جب کچھ نہ بن پایا تو پھر اس حربے کو آزمانے لگے۔ مقصد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ناکام بنانا تھا، مگر انہیں کیا علم کہ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ یستمع الیک، آپ کی بات کو بظاہر بڑی توجہ سے سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، حالانکہ ان کے جو دل ہیں، أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، کہ ہم نے ان کے پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ نہیں سمجھ رہے۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ان کے کانوں میں ہم نے شکل بھاری چیز ڈال رکھی ہے، یعنی بند کر رکھے ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور اگر یہ ساری نشانیاں دیکھ بھی لیں، وَإِن يَرَوْا كُلَّ، یہ سب تمام جو ہے آیا الگ نشانیاں دیکھ لیں، لا يُؤْمِنُوا بِهَا، نہیں ایمان لانے والے۔ یعنی اللہ نے ان کے دلوں اور دماغوں میں یہ پردہ کیوں ڈال دیے؟ یہ سب کچھ اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ جب نبی کے جو دعوت جب دیتے ہیں تو یہ حسد، تکبر اور تعصب دکھاتے ہوئے اپنی ضد پر جب اڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 7 میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، یعنی اللہ مہر کر دیں گے ان کے دلوں پر، کانوں پر، آنکھوں پر، یعنی ان کو جو اصل بات ہے، وہ اصل حقیقت ہے، وہ انہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ حتیٰ جاؤک یجادلونک، یہاں تک کہ جب وہ اللہ کے پاس آتے ہیں جھگڑتے ہیں، یجادلون مجادلہ، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں۔ یقول الذین کفروا، اور یہ کافر کہتے ہیں ان ھذا الا اساطیر الاولین، یعنی جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تو جھگڑتے، آپ سے بحث کرتے کہ اور کچھ نہیں ہے، یہ بس قصے کہانیاں ہیں پہلوں کی جو تم ہمیں سنا رہے ہو، اور یہ کچھ نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ منکرین جو ہیں نا، وہ حق اور سچ کی بات کو نہ سننے اور نہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں، اور دین کے ساتھ ہرزہ سرائی ان کی بدبختی کی بڑی علامت ہے۔ تو یہ واقعہ اس میں ہوا، کچھ لوگوں کے قریش مکہ کے کچھ سردار، جن میں ابو جہل، ابو سفیان اور ولید بن مغیرہ اور دوسرے لوگ شامل تھے، وہ آپ کے مشن کو ناکام بنانے کے لیے انہوں نے ایک چال چلی،
اور آپ کی محفل میں صبح آ کر بیٹھ جاتے اور بڑے اہتمام کے ساتھ بظاہر انمہا کے ساتھ آپ کی باتیں سنتے اور جہزے کرتے کہ وہ بڑی توجہ سے محمد کی بات سننے آئے ہیں، سمجھنے آئے ہیں دین، بلکہ انہیں دین یعنی سیکھنے کا شوق ہے بظاہر، یعنی یہ وہ ظاہر کرتے۔ اور عام عوام جو ہے وہ لوگ دیکھتے کہ ہمارے سردار جو ہیں وہ اللہ کے رسول کی بات اور دین کو سمجھنے یا پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہتے ہیں دین راہ راست پر آنا، اور پھر شام کو یہ کہتے اٹھ جاتے کہ بس یہ جو قرآن ہے نا یہ قصے کہانیاں ہیں، اس میں اور کچھ نہیں ہے، پرانی باتیں ہیں، بس اس طرح یہ کہتے ہوئے اٹھ جاتے تاکہ دوسرے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ بڑے دانشور تھے، صاحب علم لوگ تھے، انہوں نے نبی کی باتیں غور سے سنی ہیں، سننے کے بعد یہ انکار کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین جو پیغام ہے کوئی اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے، نعوذ باللہ محمد کی باتیں جو ہے اس میں کوئی وزن نہیں ہے، یعنی وہ اس طرح کا بظاہر جو ہے وہ چیزیں ظاہر، یعنی اصل میں ان کی نیت یہ ہوتی کہ اس دین کو کمزور کریں اور لوگوں کے دلوں میں غلط فہمی پیدا کریں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں ان کی چال کو سمجھ رہا ہوں، مجھے سب پتہ ہے، میں نے اس لیے ان کی مجھے پتہ ہی تھا، میں نے ان کے کانوں میں آنکھوں میں پردے ڈال رکھے ہیں، ان کو سمجھنے سوچنے کی صلاحیت ان کے چن گئی، سلب ہو چکی، تو یہ خود ہی اپنی تباہی کا خود یعنی کہ سبب بن رہے ہیں، خود بھی اللہ کی بات نہیں مان رہے، دوسروں کو بھی اللہ کی بات سے منع کر رہے ہیں۔ تو دوسری بات کہ وہ یہ باتیں دھیان سے اس لیے بھی سنتے کہ اس میں سے کون کون سی باتوں پہ ہم نے اعتراض کرنا ہے، کون کون سی باتیں جو ہیں اس میں ہمیں مذاق کا پہلو نکلتا ہے، تو اس نیت سے، یعنی اصلاح کی نیت نہیں، ان کی یہ نیت ہوتی تھی کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے، اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کافی رنجیدہ بھی بعض اوقات ہو جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ انہیں تسلی فرما دیتے کہ یہ لوگ ہیں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں، ان کو جب معجزے دکھائیں جو بھی کریں یہ ہلاکت ان کا مقدر بن چکی، میں نے ان کے دلوں پر موریں لگا دی ہیں۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْهَوْنَ، یعنی وہ اس سے روکتے بھی ہیں، خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيُهْلِكُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور کچھ نہیں ہے، ہلاکت ہے ان کے، یعنی ہلاکت کے سوا یہ اور کچھ نہیں اپنے لیے کر رہے، اب ان کو احساس نہیں ہے، وما یشعرون، یہ شعور نہیں رکھتے، حالانکہ یہ اپنی ہی ہلاکت کا سب اسباب پیدا کر رہے ہیں۔ یعنی ایک طرف عوام کو راہ ہدایت سے جو ہے وہ روکتے، اور دوسری طرف خود بھی یعنی پہلو تہی کرتے تھے۔ فرمایا اذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبہ، انسان کا یہ حال ہے کہ جب ہم ان پر انعام کرتے ہیں منہ پھیر لیتا ہے، یعنی وہ لوگ سردار تھے، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں ان پہ اللہ نے انعام کیے ہوئے تھے، اسی لیے ان کو سرداری چھن جانے کے سبب وہ اللہ کے دین کے مخالف تھے، یعنی خود تو ہلاکت میں پڑے ہوئے ہیں، دوسروں کو بھی ہلاک کر کے چھوڑیں گے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے یہ ساری باتیں کھلیں گی پھر پچھتائیں گے، روئیں گے دھوئیں گے، واہ ویلا، رونا پیٹنا، لیکن پھر وہ کچھ کام نہیں آئے گا۔ پھر اللہ فرمائیں گے یہ جہنم کا ایندھن ہے، پکڑو کھینچو دوزخ میں پھینک دو۔ تو دنیا دارالعمل ہے، یہاں سمجھنا ہے، شعور کرنا ہے۔ ہم دنیا کی باتوں میں بہت تگ دو کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پرکھتے ہیں، یعنی کہیں ہمیں نقصان نہ ہو جائے، یہ ایک چیز خریدتے وقت کئیوں سے مشورہ کرتے ہیں، کئی طرح سے پرکھتے ہیں، اس سے کئی گارنٹیاں لیتے ہیں، پھر جا کے وہ ہم چیز خریدتے ہیں۔ تو جب اللہ کے دین کی بات آتی ہے تو پھر ہم اس کو ایسے نظر انداز کر دیتے ہیں، پہلو تہی کرتے ہیں جیسے ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ دین کو سیکھنا ہماری ذمہ داری ہے، قرآن کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔